بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوافق العددین اللہ يعد اقلهما الاکثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانیۃ مع العشرین تعدهما اربعۃ فهما متوافقان بالربع لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق۔ ترجمہ: اور دو عددوں کا توافق یہ ہے کہ ان دونوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو نہ کاٹے، بلکہ وَلَٰكِن يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ، اس عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن ان دونوں کو کوئی تیسرا عدد کاٹ دے، جیسے کہ 8 اور 20 کے درمیان ان دونوں کو 4 کا عدد کاٹ رہا ہے۔ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ، لہٰذا ان دونوں عددوں میں توافق بالربع ہے، توافق بالربع کی نسبت ہے۔ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا، اس لیے کہ دونوں کو کاٹنے والا عدد، عادہ کے معنی کاٹنا، اس لیے کہ دونوں کو کاٹنے والا عدد یعنی 4 ہے۔ مخرج لجزء الوفق، 4 دونوں عددوں کو کاٹنے والا عدد 4 وفق کے جزء یعنی ربع کا مخرج ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ مطلب سمجھانے سے پہلے دو لفظ سن لیجئے۔ نمبر 1 عدد عاد، نمبر 2 وفق۔ عدد عاد کے معنی کیا، وفق کے معنی کیا، تو آپ آگے مثال میں سمجھیں گے، اور دو سبق کے بعد اور اچھی طرح سے عدد عاد کو بھی آپ سمجھیں گے، وفق کو بھی آپ سمجھ لیں گے۔ یہاں میں نے ان دو لفظوں کا تذکرہ کیوں کیا جب مجھے سمجھانا نہیں ہے؟ میں نے ان دو لفظوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آخر میں مثال کے وقت ان دو لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے ان دو لفظوں کا استعمال کیا ہے میں نے۔ کچھ مطلب، تھوڑا سا مطلب عدد عاد کا اور وفق کا مثال میں سمجھا دوں گا۔ تو چلیے، عدد عاد ایک لفظ یاد رکھیے اور وفق یہ دوسرا لفظ یاد رکھیے۔ میں ان دو لفظوں کو ان کے وقت میں سمجھا دوں گا۔ عبارت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ عبارت کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ما قبل کے سبق پر غور کیجئے اور نظر دوڑائیے۔ میں سمجھایا تھا آپ کو گزشتہ سبق سے پیوستہ سبق میں کہ دو مختلف عددوں میں 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، دو عددوں میں یا تو تماثل کی نسبت ہوگی، جیسے 4 اور 4۔ 4 اور 4 یہ دو عدد ہیں، مختلف عدد ہیں، لیکن دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر سرابر ہیں، اس لیے 4 اور 4 میں تماثل کی نسبت ہے۔ ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر دو عددوں میں تماثل کی نسبت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تداخل کی نسبت ہو، جیسے 4 اور 8۔ 4 یہ ایک الگ عدد ہے، 8 ایک الگ عدد ہے، تو 4 اور 8 یہ دونوں مختلف عدد ہوئے۔ 4 چھوٹا عدد ہے، 8 بڑا عدد ہے۔ چھوٹا عدد 4 بڑے عدد کو کاٹ دیتا ہے، تو لہٰذا یہ تداخل کی نسبت ہے۔ آج کے سبق میں توافق کا بیان ہوگا۔ کہتے ہیں توافق اسے کہ دو عددوں میں اگر برابر سرابر کی نسبت نہ ہو اور چھوٹا عدد بڑے عدد کو بھی نہ کاٹے، بلکہ کوئی تیسرا ایک ایسا عدد ہو جو بیک وقت دونوں مختلف عددوں کو کاٹ دے، اسی کا نام توافق ہے۔ ایک بار عبارت میں جو مثال مصنف علیہ الرحمہ نے دی ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، کالثمانیۃ مع العشرین، ایک عدد ہے 8 اور دوسرا عدد ہے 20۔ 8 اور 20 یہ دونوں مختلف عدد ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کیا 8 اور 20 دونوں برابر سرابر ہیں یعنی تماثل کی نسبت ہے؟ نہیں۔ کیا 8 چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ رہا ہے 20 کو یعنی دونوں عدد میں تداخل کی نسبت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جب دونوں عددوں میں تماثل نہیں، تداخل نہیں، تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا 8 اور 20 میں توافق کی نسبت ہے؟ اور ابھی میں نے آپ کو بتلایا توافق کہتے ہیں کہ
کوئی تیسرا عدد دونوں مختلف عددوں کو بیک وقت کاٹ دے۔ اب 8 اور 20 میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک تیسرا عدد 4 ملتا ہے۔ تیسرا عدد 4 یہ 8 کو بھی کاٹتا ہے اور 20 کو بھی کاٹتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، 4 یکم 4، 4 دونی 8، 4 یہ 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹ دیا اور 4 کا پہاڑا چلاتے رہیے، 4 تیا 12، 4 چوک 16، 4 پنجے 20۔ تو 20 کو 4 یہ عدد 5 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے۔ بلیک بورڈ کی مثال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 اور 20 میں توافق کی نسبت ہے اور میں نے لکھ دیا توافق بالربو۔ یہ توافق بالربو اس کا کیا مطلب آپ آگے سمجھیں گے۔ اس وقت صرف اتنا سمجھیے کہ 4 یہ جو 4 عدد ہے 8 کو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے اور 5 کو 20 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے۔ تو 4 عدد 8 کو جو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے تو یہ 2 وفق کہلایا، اس لیے میں نے 8 کے اوپر 2 وفق لکھ دیا۔ اس کے بعد 4 20 والے عدد کو 5 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے تو اس لیے 20 کا عدد 20 کا وفق 5 مانا گیا، اس لیے میں نے 20 کے اوپر 5 وفق لکھ دیا۔ تو شروع میں نے جو کہا تھا کہ وفق ایک لفظ ذہن میں رکھیے تو وہ اس کی ضرورت اب مجھے پڑی۔ اچھا، یہ جو 4 عدد ہے جو بیک وقت 8 کو بھی اور 20 کو بھی کاٹ رہا ہے، کیا مطلب بیک وقت؟ بیک وقت کا معنی یہ کہ 4 ہی 8 کو کاٹ رہا ہے اور 4 ہی 5 مرتبہ میں سے 5 مرتبے کے واسطے سے 20 کو کاٹ رہا، یہ مطلب ہے بیک وقت کا۔ تو 4 عدد 8 کو بھی کاٹ رہا ہے، 4 عدد 20 کو بھی کاٹ رہا ہے۔ کاٹنے کا مطلب فنا کرنا، برابر ہو جانا۔ تداخل کے بیان میں یہ بات میں سمجھایا ہوں آپ کو۔ تو کاٹنے کا مطلب کہ 4 عدد 8 کو کاٹ رہا ہے 2 مرتبہ میں، یعنی 2 مرتبہ میں 8 کے برابر سرابر ہو رہا ہے، 8 کو 2 مرتبہ میں فنا کر دے رہا ہے اور 5 مرتبہ میں 20 کے برابر ہو رہا ہے، یعنی 20 کے کو فنا کر رہا ہے، 20 کو کاٹ رہا ہے۔ تو یہ جو 4 عدد ہے نا جو دونوں کو کاٹ رہا ہے، دونوں کے برابر ہو رہا ہے 4 عدد، تو یہی 4 عدد عدد عاد ہے۔ شروع میں نے جو کہا تھا کہ آپ عدد عاد ایک لفظ سن لیجئے اور ذہن میں رکھیے، تو یہی ہے وہ عدد عاد، اور آگے انشاءاللہ میں پرسوں کے سبق میں اور عدد عاد کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات توافق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ 8 اور 20 میں توافق کی نسبت ہے، اور توافق بالربو، ربو میں نے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ربو تو چوتھائی کو کہتے ہیں، یہ چوتھائی نکلا کس سے؟ ربو کس سے نکلا؟ اربعۃ، 4 سے، تو یہی 4 عدد عاد ہے۔ تو اب ایک بار مثال کو سامنے رکھتے ہوئے عبارت کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ، 2 عددوں کا توافق یہ ہے اللہ يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ، کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو نہ کاٹے۔ مثال میں دیکھیں 8 چھوٹا عدد ہے اور 20 بڑا عدد ہے، تو 8 چھوٹا عدد بڑے عدد کو نہیں کاٹ رہا ہے۔ وَلَكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ، بلکہ ان دونوں مختلف عدد کو کوئی تیسرا عدد کاٹے، جیسا کہ آپ مثال مذکور میں دیکھ رہے ہیں کہ 4 یہ عدد عاد ہے اور یہی 4 دونوں کو کاٹ رہا ہے۔ کالثمانیۃ مع العشرین، جیسے کہ 8 اور 20، تعدہما اربعۃ، کہ ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ 8 اور 20 کو، اربعۃ 4 یہ کاٹ رہا ہے۔ فہما متوافقان بالربع، لہٰذا ان دونوں میں توافق بالربع کی نسبت ہے، جیسا کہ آپ مثال مذکور میں دیکھ رہے ہیں اور میں نے توافق بالربع لکھا بھی ہے۔ لأن العدد العاد لہما، اس لیے کہ ان دونوں کا جو عدد عاد ہے کون؟ 4، اس لیے کہ 4 ہی نہ 8 کو اور 20 کو کاٹ رہا ہے۔ مخرج لجزء الوفق، وفق کے جز کا مخرج ہے۔ اب وفق کے جز کا مخرج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں گے کہ ان دونوں عددوں کو کاٹنے والا جو 4 ہے نا، تو اس کا چوتھائی کتنا آتا ہے؟ ربع آتا ہے۔ اربعۃ کا چوتھائی کتنا ہے؟ ربع ہے۔ تو اب 20 کا چوتھائی حصہ کتنا ہوگا؟ 5، اور 8 کا چوتھائی حصہ کتنا ہوگا؟ 2۔ تو اب یہ جو 2 وفق ہے اور 5 وفق ہے، تو مخرج لجزء الوفق کی چوتھائی ہے نا، 20 کا وفق 4 سے کتنا آیا؟ 5۔ تو یہ جو 5 عدد ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ وفق ہے، وفق چوتھائی ہے۔ کس کا چوتھائی ہے؟ 5 کا چوتھائی، یہ 20 کا چوتھائی 5، اور 8 کا چوتھائی
2. اس کو اس طرح سے بھی سمجھیے کہ اگر 8 کے 4 حصے کریں گے تو ایک حصہ میں کتنا آئے گا؟ 2 آئے گا. اگر 20 کے 4 حصے کریں گے تو ایک حصہ میں کتنا آئے گا؟ تو ایک حصہ میں 5 آئے گا. تو یہی ہے 20 کا چوتھائی 5 اور 8 کا چوتھائی 2. تو یہ جو 20 کا چوتھائی 5 اور 8 کا چوتھائی 2 ہے، یہ 2 اور یہ 5 کس سے نکلا ہے؟ یعنی 5 یہ جز چوتھائی حصہ ہے، ربع ہے 5 میں سے، یہ 20 میں سے، اور 2 یہ ربع ہے کس کا؟ 8 کا. تو ربع یہ دونوں کس سے نکلے ہیں؟ اربعۃ سے. تو اس لیے توافق بالربع اس کا نام رکھا گیا. یہی مطلب ہے کہ لأن العدد العاد لہما، اس لیے کہ ان دونوں کا جو عدد عاد ہے یعنی 4، مخرج لجزء الوفق، وفق کے جز کا مخرج ہے، وفق کے جز کا مخرج ہے. وفق 20 کا وفق 4 ہے اور 8 کا وفق 2 ہے. ان دونوں کا مخرج ربع، ربع 20 کا ربع 5 اور 8 کا ربع 2. تو 2 ربع ہے 8 کا، 5 ربع ہے 20 کا. تو یہ جو ربع ربع آپ لفظ سن رہے، یہ ربع کس سے نکلا؟ اس مخرج کون ہے؟ اربعۃ ہے. تو لہٰذا وہی سمجھ میں آیا کہ یہ اربعۃ عدد عاد ہے. اسی مثال کو اور عبارت کے اس آخری والے حصے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال میں اور دیتا ہوں. جیسے 2 مختلف عدد، ایک عدد ہے 10 اور ایک عدد ہے 15. 10 اور 15 میں کون سی نسبت ہے بھائی؟ توافق بالخمس کی نسبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 5 یہ ایک ایسا تیسرا عدد ہے جو 10 کو بھی کاٹ رہا ہے اور 15 کو بھی کاٹ رہا ہے. 10 کو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے اور 15 کو 3 مرتبہ میں کاٹ رہا ہے. پہاڑا چلائیے اب، 5 एकम 5، 5 दूनी 10، 5 दूनी 10، 2، 5 दूनी 10، 2 مرتبہ میں 5 کو کاٹ دیا، 10 کو کاٹ دیا، اور یہی 5 15 کو 3 مرتبہ میں کاٹے گا. پہاڑا چلائیے، 5 एकम 5، 5 दूनी 10، 5 تیا 15، 5 تیا 15. تو یہ جو تیا 3 وفق ہے نا، 3 وفق، تو 15 کا یہ خمس ہے، 5واں حصہ. 15 کا خمس ہے یہ 5واں حصہ. جیسے وہاں پر ربع چوتھائی حصہ تھا، تو 15 کا خمس کتنا آتا ہے؟ 15 کا 5واں حصہ کتنا آتا ہے؟ 3. اور 10 کا 5واں حصہ کتنا آتا ہے؟ 2. اسی کو اس طرح سے سمجھیے، اب میرے پاس 10 روپے ہیں اور 5 آدمی کو دینا ہے، تو ایک آدمی کو کتنا ملے گا؟ 2 ملے گا. اور اسی طرح سے 15 میں خمس کو سمجھیے، 5واں حصہ سمجھیے کہ میرے پاس 15 روپے ہیں اور دینا ہے مجھے 3 آدمیوں کو، تو ایک آدمی کو کتنا ملے گا بھائی؟ 3 کر کے ملیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ 15 کا 5واں 3 آتا ہے اور 10 کا 5واں 2 آتا ہے. تو اب اس کو عربی میں بولیے کہ 15 کا 5واں یعنی خمس کتنا آیا؟ 3. اور 10 کا 5واں یعنی خمس کتنا آیا؟ 2. تو یہ جو خمس آپ 15 میں دیکھ رہے ہیں اور یہی خمس آپ 10 میں دیکھ رہے ہیں، یہ خمس نکلا کس سے؟ خمسۃ 5 سے. تو لہٰذا توافق بالخمس کی نسبت ہے. اور 5 یہ 10 اور 15 میں یہ ہے عدد عاد، یہ یہاں پر اور نسبت ان کی توافق بالخمس کی ہے. امید ہے کہ آپ کو شاید اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. نہیں آیا ہوگا تو بتائیے گا، میں الگ سے بورڈ میں تمرین فرائض میں اس کو دوبارہ سمجھا دوں گا.